السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، آج چاند کی 25 تاریخ ہے، رجب کی 25 تاریخ ہے، اور یہ مہینہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت کا مبارک و بابرکت مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی 27ویں شب کو اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے قرب خاص میں بلایا، اور وہ 27ویں شب معراج عبادت کی رات ہے۔ چونکہ وہ رات بہت ہی بابرکت رات ہے، تو انشاءاللہ تعالی اسی کے متعلق کچھ گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی وہ گفتگو ہمارے اور آپ کے لیے آسان فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سے قبل نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرمائے، جب تک لوگ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول۔ کہ سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو۔ سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو۔ معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو۔ معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو۔ کیا ہے توقیر شاہ امم، انسان سے ہو پائے نہ رقم۔ کیا ہے توقیر شاہ امم، انسان سے ہو پائے نہ رقم۔ کیا عرش بری، کیا فرش زمین، سب ہے آقا کے زیر قدم۔ سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو۔ معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو۔ اور جبریل سے رب نے فرمایا، جنت کی سواری لے کر جا، محبوب سے جا کر کہہ دینا، اب آ کے کریں وہ سیر ذرا، پھر کیسے انہیں بیدار کریں۔ جبریل امی سے پوچھو، سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو۔ معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو۔ ہے محو راحت شاہدی، شش پنج میں ہے جبریل امی، بیدار کریں شاہ کو کیسے ہو جائے کہیں نہ بے ادبی۔ ہے
محوی راحت شاہدی شش پنج میں ہے جبریل امی بیدار کرے شاہ کو کیسے ہو جائے کہیں نہ بے ادبی تعظیم نبی تعظیم نبی ہوتی ہے کیا جبریل امی سے پوچھو سدرا سے بھی آگے کون گیا جبریل امی سے پوچھو معراج کا دولہا کون بنا جبریل امی سے پوچھو پاس آ کے رسول اعظم کے ادب دیکھیے پاؤں کی جانب کھڑے ہوئے پاس آ کے رسول اعظم کے پاؤں کی جانب کھڑے ہوئے تعظیم بجا لائے پہلے پھر پاؤں پہ نوری لب رکھ کے کہ طلبوں کو دیا ہے جو بوسا جبریل امی سے پوچھو سدرا سے بھی آگے کون گیا جبریل امی سے پوچھو معراج کا دولہا کون بنا جبریل امی سے پوچھو اور اقصیٰ پہ سواری جب پہنچی نبیوں کی جماعت حاضر تھی کرنے کو ادا رب کا سجدہ سر بسا جماعت کھڑی ہوئی ہے شرف امامت ہے شرف امامت جسے ملا جبریل امی سے پوچھو سدرا سے بھی آگے کون گیا جبریل امی سے پوچھو سارے انبیاء علیہ السلام آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے انبیاء مسجد اقصیٰ میں ہیں اور امامت کا شرف اس کو ملا جو سب سے آخر میں ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے امامت کا شرف ان کو ملا پہنچے آخر اس منزل پر جلتے ہیں جہاں جبریل کے پر جبریل رکے سرکار بڑھے ایک مقام ایسا آیا کہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ اب اس کے آگے میں نہیں بڑھ سکتا اگر ایک بال کے برابر بھی میں بڑھا تو اللہ کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے اب حضور خود تشریف لے گئے سدرۃ المنتہا تک سدرۃ المنتہا اس مقام کو کہتے ہیں جس مقام کی کوئی انتہا نہ تھی آخری اسٹیپ پھر جا کے اللہ نے اپنے حبیب کا دیدار کیا انشاءاللہ پورا بیان انشاءاللہ کروں گا جبریل رکے سرکار بڑھے پہنچے ہیں عرش اعظم پر ارے مہمان خدا مہمان خدا اب کون بنا جبریل امی سے پوچھو سدرا سے بھی آگے کون گیا جبریل امی سے پوچھو معراج کا دولہا کون بنا جبریل امی سے پوچھو حضرات گرامی آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ رجب المرجب کا مبارک اور بابرکت مہینہ ہے اس مبارک مہینے میں 22 اور 15 تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی فاتحہ کونڈے بولتے نا اپنے کونڈے ٹھیک اس پر فاتحہ دلاتے ہیں اور بہت ہی مبارک مہینہ ہے اس مبارک مہینے میں بڑی بڑی ہستیوں کا عرس ہوتا ہے اور اسی مبارک
مہینے کے 27ویں شب کو شب معراج ہمارے حضور آسمانی دنیا پر تشریف لے گئے۔ اللہ رب العزت نے اپنا دیدار آپ کو کرایا۔ قرآن مقدسہ کے دامن میں یہ ذکر ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ قرآن کے دامن میں ہے۔ اگر کوئی معراج کا ذکر کو باطل قرار دے کہ ممکن نہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اگر کوئی صرف جا کر بھی، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی صرف چھو کر کے بھی آئے تو 2 مہینے کا راستہ ہے، 1 مہینے جاتے لگے گا اور 1 مہینے آتے لگے گا۔ تو یہ عقل میں نہیں آتی کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے، پھر مسجد اقصی سے آسمانی دنیا پر۔ تو عقل میں نہیں آتی یہ بات، ذہن میں نہیں آتی۔ 2 مہینے کا سفر تھوڑے سے پل میں کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن قرآن کہتا ہے، قرآن ہمارا اور آپ کا ایک اللہ رب العزت نے جو ہمیں اور آپ کو اپنا مقدس کلام عطا فرمایا، حضور کے ذریعے اللہ کا سب سے بہترین کلام پاک قرآن مجید کے دامن میں یہ ذکر ہے۔ اللہ نے سب سے بڑا معجزہ اپنے حبیب کو جو عطا فرمایا وہ قرآن پاک ہے، اور اس کے بعد دوسرا بڑا معجزہ شب معراج۔ تو اب یہ بات عقل میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی، تو آپ اس طرح سے سمجھیے کہ اس جدید دور میں جو چیز ممکن نہ تھی، محال تھی، ناممکن تھی، آج وہ کچھ نہ کچھ حد تک ممکن میں بدل گئی۔ سائنس کا دور ہے اور سائنس نے بڑی ترقی کی ہے۔ یہ سنتا تھا اور کتابوں میں پڑھا بھی ہے کہ نکلا ہوا تیر کمان سے واپس نہیں آتا، جب تیر کمان سے نکل جاتا ہے تو واپس نہیں آتا۔ لیکن آج اس جدید دور میں نکلا ہوا تیر کمان سے اس کے رخ موڑے جا رہے ہیں، اس کے رخ موڑے جا رہے ہیں۔ آپ نے راکٹ کے بارے میں سنا ہوگا، اس جدید سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے کہ اگر راکٹ یہاں سے چھوڑا گیا منٹوں سیکنڈوں میں لاکھوں میل کی دوری طے کر لیتا ہے اور اس کا پھر رخ موڑ دیا جاتا ہے۔ تو اب اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا سلسلہ ختم۔ اب قیامت تک اس طرح کی نئی چیزیں ایجاد ہوتی رہیں گی۔ کوئی کہہ سکتا تھا وہ کمال تمہارے نبی میں کہاں جو آج کے اس جدید سائنس کے اندر ہے کمال؟ تو اللہ نے وہ معجزہ بھی میرے حبیب کو عطا فرمایا کہ سائنس، اس کی فہم، اس کی فراست، اس کا ذہن بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں اللہ کے حبیب تشریف خود نفس نفیس لے گئے۔ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ طلب کر سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ اللہ کے حبیب سربراہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگ گئے بھی تو چاند پر گئے، آسمانی دنیا پر چاند پر گئے، وہاں سے کیا لائے؟ دنیا کے لیے کیا لائے؟ مٹی لائے۔ زمین پر مٹی کا کم تھی جو وہاں سے لے کر کے آیا۔ بہرحال اللہ کے حبیب سربراہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک اور اس کے بعد معراج کا وہ معجزہ عطا فرمایا۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتی، اس کا منکر کافر۔ اگر کوئی انکار کرے
کہ کیسے ہو سکتا ہے رات کے تھوڑے حصے میں پانی بھی بہتا رہا، بستر گرم رہا، کنڈی ہلتی رہی، زنجیر ہلتی رہی، اور حضور پل بھر میں ایک رات میں آسمانی دنیا پر تشریف لے گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ نے اصحاب کہف کا واقعہ سنا ہوگا، میں آپ کو تمہیدی طور پر بتانا چاہ رہا ہوں، ابھی تو یہ شروعات ہے، انشاءاللہ آگے بہت کچھ اس میں ہے۔ اصحاب کہف کے بارے میں سنا ہوگا آپ نے، دقیانوس بادشاہ کے خوف سے وہ 7 حضرات، 8واں ان کا کتا، ایک غار میں جا کر، اصحاب کہف قرآن کے دامن میں اس کا ذکر ہے، 300 سال سوتے رہے غار کے اندر، اور جب بیدار ہوئے تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ میں 1 دن سویا یا 1 دن سے زیادہ، یعنی 1.5 دن سویا۔ لیکن جب ان میں سے ایک شخص وہ سکہ جو اس زمانے میں چلتا تھا وہ لے کر کے جب ایک ہوٹل پر کھانا لینے کے لیے گئے، اٹھے تو بھوک لگی، تو جب اس نے سکہ دیکھا تو وہ حیرت میں پڑ گیا، یہ سکہ تو بڑا پرانا ہے، 350 سال پرانا سکہ، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو کہا نہیں، یہ تو میرا اپنا سکہ ہے، میرا اپنا پیسہ ہے۔ نہیں، ضرور تم نے کہیں خزانہ پایا ہے، کہیں زمین دوست خزانہ پایا ہے، تمہارے ہاتھ لگا۔ اس نے فوراً بادشاہ کو اس کے ہاتھ گرفتار کر دیا۔ اب اس اصحاب کہف میں سے شخص نے، اللہ کے مقدس ولی نے بارہا اصرار کیا، نہیں میں نے خزانہ نہیں پایا ہے، بلکہ میرے ساتھی اور بھی ہیں، 6 ساتھی وہاں۔ تو وہ پورا واقعہ، اس زمانے میں اس بات کے لوگ منکر تھے کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ قبروں سے نہیں اٹھائے گا، دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ تو اصحاب کہف کے ذریعے اللہ نے اس مسئلے کو واضح فرمایا کہ دیکھو مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ، 350 سال تک سوتے رہے۔ لیکن ان کو کیا احساس ہوا کہ میں 1 دن سویا 1.5 دن سویا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو جب وہ 350 سال تک سوتے رہے، ان کو ایسا لگا کہ میں ابھی سویا تھا۔ تو یہ کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو آسمانی دنیا پر لے جائے؟ ایک دن صحابہ کے درمیان ذکر ہو رہا تھا کہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہے، اور آدم ابراہیم خلیل اللہ ہے، آدم صفی اللہ ہے۔ تو اس طرح سے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا، صحابہ ذکر کر رہے تھے۔ تو حضور کا گزر ہوا تو حضور نے ارشاد فرمایا، بے شک تم نے صحیح کہا کہ عیسیٰ روح اللہ ہیں، آدم صفی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ جو اللہ کا حبیب ہوگا اللہ تعالیٰ اسے کیا کچھ عطا نہیں فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جو معجزات ان حضرات کو عطا فرمائے تھے وہ ایک جگہ جمع کر کے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔ تو جو معجزات انبیاء علیہ السلام کو دیے اس زمانے میں اس کے مطابقت دیے تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ یہ دیا تھا کہ اس زمانے میں بڑے بڑے حکیم اطباء پائے جاتے تھے اور ہر بیماری کا علاج انہوں نے حاصل کر لیا تھا، لیکن کچھ علاج ایسے تھے جیسے برس والا اگر ہو تو اسے شفایاب نہیں دے سکتے، کسی کی آنکھیں چلی گئیں یا کوئی انتقال کر گیا اسے زندہ نہیں کر پاتے۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو جس زمانے میں حضرت داؤد علیہ السلام کو، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے آپ کو عصا عطا فرمایا، وہ عصا کے اندر ایسا معجزہ عصا کا عطا فرمایا کہ جب وہ اس عصے کو گاڑتے تھے تو وہ پھل اس میں آ جاتے۔ تو اس زمانے میں وہ معجزہ اس لیے عطا فرمایا کہ وہ جادو کا دور تھا، ایک سے ایک بڑے بڑے جادوگر پائے جاتے تھے، تو آپ وہ عصا ڈالتے بڑا اژدہا بن جاتا اور اس سے وہ مقابلہ کرتا۔ تو حضور کا زمانہ جب آیا تو اس وقت لوگ فصیح کلام کے ماہرین تھے، بڑے بڑے اونچے اونچے شاعر تھے، تو اللہ نے اپنے حبیب کو سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا، قرآن مقدسہ۔ اور قرآن نے اعلان بھی کیا، لوگ کہتے تھے یہ تو منگنت قرآن پاک ہے، یہ تو شاعر ہے، مجنون ہے،
یہ تو اپنی گڑی ہوئی باتیں بیان کرتے ہیں. پھر قرآن نے اعلان کیا, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے کلام کو تم شاعر کہتے ہو, میرے حضور میرے محبوب کی بارگاہ میں شان میں گستاخی کرتے ہو, کہتے ہو ان کا من گڑنت ہے, تو کہا اس جیسی ایک آیت بھی لے کر کے آؤ. اللہ اکبر. تو بڑے بڑے جو فصحا عرب کے بڑے بڑے ماہرین تھے وہ عاجز رہ گئے, ہکا بکا رہ گئے, لیکن قرآن کے مثل, قرآن کی آیت کے مثل ایک آیت بھی نہ لا سکے. تو اللہ رب العزت جل مجدہ نے اپنے حبیب کو وہ معجزات عطا فرمائے جو تمام انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اگر کوئی شخص اس بات کا انکار کرے کہ تھوڑے سے پل میں یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو قرآن کا انکار کرتا ہے, اور ایسا انکار کرنے والا اسلام سے نکل جائے گا. اور مسجد اقصی سے آسمانی دنیا تک یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ دین گمراہ بد مذہب ہے. قرآن کے دامن میں ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, 15واں پارہ ہے, بالکل جش شروع میں سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو راتوں رات لے گیا, کہاں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب قرآن پاک کے دامن میں یہ ذکر ہے, لیکن اللہ رب العزت جل مجدہ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے حبیب کو لے کر کے آؤ. اب جب جبریل امین سے کہا کہ جاؤ جنت میں جاؤ, 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر کے جاؤ. اللہ اکبر. 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر کے جبریل امین اب آسمانی دنیا پر براق لینے کے لیے جاتے ہیں. ادھر اللہ رب العزت جل مجدہ حکم فرماتا ہے آج میرے حبیب کی آمد کی رات ہے, آج جو ہے جنت کو سجا دو. سبحان اللہ. جنت کو سجا دو, جہنم کے تمام تر دروازے بند کر دو. آج جو ہے اسرائیل علیہ السلام سے کہہ دو کسی کی روح نہ نکالیں, اسرافیل سے کہہ دو کہ آج وہ سور نہ پھونکیں, اور جنت کی جتنے بھی حوریں ہیں, جتنے بھی فرشتے ہیں, سب کو سجا دو. جنت کے باغات کو سجا دو, جنت کے محلات کو سجا دو, جنتی براقوں کو سجا دو. اللہ اکبر. اس 27ویں شب کو حضور کی آمد کے لیے اللہ نے پوری آسمان کو سجا کے رکھ دیا, پوری دنیا کو سجا دیا. اللہ اکبر. حضرات محترم, اس کے بعد حضرت جبریل امین جو ہے جنت میں آتے ہیں براق لینے کے لیے. حضور کی آمد کے لیے دیکھیے کتنے اہتمام ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں جب کوئی شادی فنکشن ہوتا تو ہم بھی اہتمام کرتے ہیں. جب اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے قرب میں بلایا تو اہتمام کتنا شاندار طریقے سے. اب جبریل امین آتے ہیں جنت میں براق لینے کے لیے. 70,000 براق ہیں, سب کی پیشانی پر لفظ محمد لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. سب کی پیشانی پر. اب ایک براق سر نیچے کیے ہوئے رو رہا ہے. براق ایک جانور ہے جو گدھے سے تھوڑا بڑا اور کھچر سے تھوڑا چھوٹا, یہ ایک جنتی جانور براق ہے. وہ براق سر نیچے کیے ہوئے رو رہا ہے. جبریل امین نے اس سے رونے کا سبب پوچھا, تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے 40,000 سال پہلے یہ سن رکھا تھا کہ اللہ کے جو محبوب ہیں, اللہ کے نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانی دنیا پر تشریف لائیں گے, تو مجھے یہ التجا اور تمنا ہوئی تھی, خواہش ہوئی تھی, میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی, یا اللہ جب حضور آسمانی دنیا پر تشریف لائیں, جب تیرے قرب خاص میں آئیں تو وہ شرف مجھے ملے, میں سواری بن کر حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں. اللہ اکبر. جب اس کا رونا اور بلکنا دیکھا تو جبریل امین نے اسی کو پسند کیا, اور جو ہے جبریل امین نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے کو پسند کرتا ہوں. اب جو ہے مسجد حرام میں یعنی ام ہانے کے مکان پر 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر کے, جنتی براق لے کر کے حضور مسجد حرام میں پہنچتے ہیں. ام ہانے کے مکان پر, ام ہانے کا مکان مسجد حرام ہی میں متصل بالکل قریب تھا. اب حضور کی بارگاہ میں جب جبریل امین پہنچتے ہیں, حضور سو رہے ہیں. اللہ اکبر. حضور سو رہے ہیں.
جو آنے کا انداز تھا اس سے نرالا انداز ہے. اب تو جو ہے چھت کو شک کر کے زمین پر یعنی نیچے تشریف لاتے ہیں. حضور سو رہے ہیں. اب حضور کو کیسے جگایا جائے؟ دیکھیے اللہ کے حبیب کی شان کتنی بلند ہے. حضور سو رہے ہیں. جبریل امین تمام فرشتوں کے سردار ہیں لیکن مجال نہیں کہ حضور بیدار کیا جائے. اب اسی سوچ و فکر میں ہے کہ اللہ کے حبیب کو کیسے بیدار کیا جائے. تو پردے غیب سے آواز آئی میرے حبیب سو رہے ہیں, تمہارے ہونٹ کافوری ہیں, اپنے ہونٹوں کو میرے محبوب کے طلبے پر مس کرو, میرے محبوب کے طلبوں کا بوسہ لو, میرے حضور میرے محبوب بیدار ہو جائیں گے. اللہ اکبر. جب وہ بوسہ لیتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام بیدار ہو جاتے ہیں. پوچھتے ہیں جبریل امین کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ علیہ السلام اللہ رب العزت اپنے قرب خاص میں آپ کو بلانا چاہتا ہے, اپنا دیدار کرنا چاہتا ہے, اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے. قرآن پاک کے دامن میں سارا ذکر ہے حضرات محترم. اس کے بعد حضرات محترم وہ رات اندھیری رات تھی. پھر جبریل امین نے عرض کیا یا اللہ یہ تو اندھیری رات ہے, کچھ جنتی قندیل کی ضرورت ہے. تو کہا جبریل امین سے اے جبریل امین قندیل کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اپنے حبیب کی چہرے مبارکہ پر 70,000 اپنی غیرت کے پردے ڈال رکھے ہیں. بس ایک پردہ ہٹاؤ پورا عالم جگمگا جائے گا. اللہ اکبر. پورا عالم روشن و منور ہو جائے گا. تم قندیل کی بات کرتے ہو, یہ تو یہ ہوگا کہ سورج کے سامنے چراغ کو دکھانا. بس ایک پردہ ہٹاؤ. اللہ اکبر. ایک پردہ ہٹا, اس کی برکت سے پورا عالم روشن و منور ہو گیا. اب حضور جبریل امین حضور کو بیدار کرتے ہیں, لیکن ناز دیکھیے حضور کا. اللہ اکبر. حضور پھر سو جاتے ہیں. ارے سبحان اللہ تو کہہ دو بھائی, آپ کا ذہن یہاں حاضر نہیں ہے کیا؟ اللہ کے نبی کی شان دیکھیے. اگر آپ کا کوئی پڑوسی کوئی امیر شخص بلائے تو آپ سٹا جاتے ہیں کہ ارے چلو بھائی دیر نہ ہو جائے گا, لیکن اللہ اپنے قرب میں بلا رہا ہے. لیکن ناز دیکھیے کہ حضور پھر سو گئے. پوائنٹ کی بات ہے, بڑی غور کرنے کی بات ہے. حضور پھر سو گئے. جبریل امین بار بار اٹھا رہے ہیں اور حضور کا سونا اس بات کی دلیل ہے, علامت ہے. حضور بتانا چاہ رہے ہیں اے غلامو آج دیکھ لو میری شان کہ اللہ اپنے قرب خاص میں بلانا چاہتا ہے, لیکن میرے ناز و نخرے دیکھو. اللہ اکبر. میرے ناز و نخرے دیکھو. شان ہے میرے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شان ہے. جبریل امین بیدار کرتے ہیں, حضور بیدار ہوتے ہیں. حضور بیدار ہونے کے بعد اللہ کے نبی کو فرشتے جبریل امین آب زمزم سے غسل دیتے ہیں. جنتی براق ہے. اللہ اکبر. فرشتوں کا ازدحام ہے. 70,000 فرشتے ہیں. اسرائیل ہے, اسرافیل ہے, جبریل امین ہے, سارے فرشتے ہیں, سب باراتی کھڑے ہیں. اب دولہا کو تیار کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. حضور کو آب زمزم سے غسل دیا گیا. پھر حضور کا مبارک صد یعنی سینہ کو چاک کر کے آپ کے قلب کو صاف کیا گیا, آپ کے قلب کو دھویا گیا تاکہ اللہ رب العزت کے دیدار کا بار اٹھا سکیں. اللہ رب العزت کی دیدار کا بار کوئی ہلکا بار نہیں ہے, کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ پچھلی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے. اللہ اکبر. اصرار کیا تھا موسیٰ کلیم اللہ نے, موسیٰ علیہ السلام نے, یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. بار بار اس کا اصرار کیا تھا, لیکن جواب لن ترانی تم نہیں دیکھ سکتے. یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو اس میں بعض علماء نے کہا کہ جب اللہ رب العزت بار بار منع کر رہا تھا کہ تم نہیں دیکھ سکتے تو پھر اصرار کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العزت سے گفتگو کرتے تھے تو اللہ کے شیریں کلام میں اتنی مٹھاس تھی, اتنی لذت تھی, اتنا لطف تھا کہ جب جس رب العالمین کی زبان میں بولی میں اتنی مٹھاس, اتنی لذت, اتنا جذب اور کیفیت ہے تو اس کے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اس لیے بار بار اصرار کر رہے تھے کہ یا اللہ ایک بار اپنا دیدار کرا دے.
تو جب بار بار اصرار کیا تو کہا کہ اے موسیٰ ٹھیک ہے تم دیدار تو نہیں کر سکتے، لیکن میں اپنی صفت کا عکس ڈالتا ہوں، اللہ رب العزت کی ذات کا عکس نہیں۔ بڑی غور کرنے کی بات ہے، قرآن کے دامن میں ہے کہ اللہ نے اپنے چہرے کا عکس نہیں ڈالا۔ جس طرح سے اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس طرح سے اللہ رب العزت کی صفات بھی ہے۔ اللہ رب العزت کا ذاتی نام اللہ ہے، لیکن اس کی صفاتی 99 نام ہے، یعنی اللہ کریم رحیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رب العزت سمیع ہے، بصیر ہے۔ اس طرح سے 99 نام ہے، اس کی 99 صفتیں ہیں، وہ اپنے صفت خاص کے ساتھ، اور وہ ہمیشہ سے ہے اس کی صفت اس کے ساتھ۔ تو اپنی صفت جلیلہ کا عکس، اور وہ بھی سوئی کے نقطے کے کروڑوں حصے کے برابر، کروڑوں حصے کیے جائیں، اس میں سے ایک حصے کا عکس جب تو کوہ طور پر ڈالا تو کوہ طور جل کر راکھ ہو گیا۔ جب وہ دیدار آپ نے کیا تو آپ تاب نہ لا سکے، زمین پر تشریف لے آئے موسیٰ علیہ السلام۔ کچھ دیر کے بعد جب افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، تو اس آنکھوں رب العالمین کی صفت کا جو جمال دیکھا تھا، آنکھوں میں اس نور کی تجلی کا جب برود ہوا، اس کا عکس پڑا آنکھوں پر، تو آنکھوں کا عالم یہ تھا کہ جو بھی چیز دیکھتے وہ پھوٹ آتی۔ اللہ اکبر! آپ نے پتھر کا پردہ لگایا، لوہے کا پردہ لگایا، وہ جل جاتا تھا۔ کیا اللہ رب العزت کی ذات کی صفت کی جو عکس تھا وہ کوہ طور پر ڈالا، وہ پہاڑ جل کر خاک ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور آپ نے اسی نور کو تھوڑی سی جھلک دیکھی تھی تو آپ کی آنکھوں میں ایسا نور آ گیا تھا کہ کوئی تاب نہیں لا سکتا۔ آپ جب پردہ ڈال کر کے پھر وہ پردہ اولیاء کاملین، اولیاء اللہ کے مبارک بدن کا استعمال کیا ہوا پردہ ڈالا تو وہ پردہ رہا۔ جب آپ گھر پر تشریف لے گئے، آپ کی اہلیہ صاحبہ ہیں، پوچھا اس یہ پردہ کیوں؟ تو آپ نے پورا قصہ بیان کیا کہ میں نے اللہ رب العزت کی تجلی کا دیدار کیا۔ تو ان کی اہلیہ نے اصرار کیا کہ وہ آنکھیں میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں جن آنکھوں نے اللہ کی تجلی کا دیدار کیا ہے۔ تو بڑا اصرار کیا تم نہیں دے سکتی، کہا نہیں دکھاؤ کہ تمہاری آنکھیں پھوٹ جائیں گی۔ تو انہوں نے اصرار کیا آنکھوں کا، نہیں ہم دیکھیں گے۔ ان آنکھوں کا کیا ہوگا کہ جس آنکھوں نے اللہ کا دیدار کیا ان آنکھوں کو نہ دیکھ پائیں۔ تو جب آنکھیں کو ایک آنکھ بند کی دیکھا تو آنکھ ان کی پھوٹ گئی۔ اللہ اکبر! ایسے نور، وہ عشقی عالم تھا، یہ ایسا جلال تھا۔ پھر جب دوسری بند کی تو یہ بھی پھوٹ گئی، پھر اللہ رب العزت نے یہ صحیح کر دی۔ تو ہم آپ کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کو نہیں دیکھا، ذات کے عکس کو نہیں دیکھا، بلکہ صفت کے عکس کو دیکھا، تو یہ عالم تھا۔ تو تبھی تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے قلب کو آب زمزم سے فرشتوں کے ذریعے دھلوایا تھا تاکہ میرے دیدار کا بار اٹھا سکیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ حبیب اور کلیم میں فرق کیا ہے؟ تو کہا کلیم وہ ہے جو بار بار رب العالمین کی دیدار کا اصرار کرے۔ یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، لیکن جواب یہ ملے لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اور حبیب وہ ہے کہ ام ہانی کے مکان پر مسجد حرام میں بستر استراحت پر آرام فرما رہا ہو اور رب العالمین کی جانب سے بار بار تقاضے ہو اے حبیب ہمارے قرب خاص میں تشریف لائیے۔ تو حبیب اور کلیم میں فرق یہ ہے، کلیم وہ ہے جو بار بار اصرار کر رب العالمین کے دیدار کے لیے، اور حبیب وہ ہے کہ خود رب العالمین کہے اے حبیب میرے قرب خاص میں آئیے، اپنا دیدار کریں۔ یہ ہے درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا آپ کے کہ حضور کے مبارک قلب کو آب زمزم سے دھوئے گئے، آپ کو غسل دیا گیا، اس کے بعد آپ کو جنتی حلہ، جنتی لباس پہنایا گیا، 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں اللہ اکبر حضور کو سجایا گیا، حضور کو دولہا بنایا گیا، اس کے بعد جنتی براق کو سامنے رکھا گیا،
اب جب جنتی براق نے حضور کو دیکھا تو وہ بھی شیخی کرنے لگا، اچھلنے لگا۔ جبریل امین نے کہا اے براق کیوں اچھلتا ہے اتنا؟ کہا تو شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ وہ بھی سوچ رہا تھا براق آج میرے اوپر جو سوار ہونے والا ہے وہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ اللہ کا حبیب، اللہ کا محبوب ہے، تمام نبیوں کا سردار ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب براق تیار ہے، حضور نے جنتی لباس پہن لیا ہے، جنتی حلہ پہن لیا ہے، 70,000 فرشتے آپ کے ارد گرد کھڑے ہیں۔ جب حضور براق پر سوار ہونے کے ہوئے اس وقت حضور کو امت کا خیال آ گیا۔ اللہ اکبر۔ ایسے موقع پر انسان کو اگر تھوڑی سی دولت دے دی جائے یا کوئی بلا رہا ہو، ابھی پردھان منتری بلا رہا ہو تو آدمی سٹپٹا جائے گا، کہاں انسان دھیان کرتا ہے۔ تھوڑی سی دولت مل جائے تو انسان اپنوں کو بھول جاتا ہے، غیر تو بہت دور کی بات رہی۔ ایسے موقع پر کہ 70,000 فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استقبال کے لیے کھڑے ہوں، مسجد اقصی میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام انبیاء علیہ السلام وہاں حضور کے منتظر ہو۔ حضور کو اس کا بھی علم ہے جنت کو سجا دیا گیا ہے، سبحان اللہ، جنت کو سجا دیا گیا ہو، 70,000 فرشتے موجود ہوں اور عذاب قبر کو اٹھا لیا گیا ہو، پوری دنیا کو سجا کے رکھ دیا گیا ہو، آسمانی دنیا کے تمام تر دروازے کھول دیے گئے ہو، حضور کو سب کچھ پتا ہے، اتنے لوگ منتظر ہیں حضور کے دیدار کے، ادھر بار بار جبریل امین سے التجا کی جا رہی ہے، اصرار کیا جا رہا ہے میرے حبیب کو میرے قرب میں جلدی لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ ایسے موقع پر تو حضور کو یاد نہیں آنا چاہیے نا اللہ کا دیدار کرنے، لیکن نہیں، اللہ نے ایسا حبیب عطا فرمایا، ایسا محبوب عطا فرمایا کہ ہر مقام پر اپنے امتی کو حضور نے یاد کیا۔ ارے ایسا کوئی مثال لے کر کے تو آؤ۔ اللہ اکبر۔ اب حضور سوار نہیں ہو رہے ہیں براق پر، کیوں؟ کہ امت کا خیال ہے، چونکہ آج تو موقع ہے اللہ سے مانگنے کا، تو حضور بھی کیوں چھوڑیں؟ سبحان اللہ۔ جبریل امین پریشان ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام میری خدمت میں کوئی کمی کوئی خامی ہو گئی، یا رسول اللہ مجھے بتائیے تو صحیح۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اے جبریل امین تمہاری خدمت میں کوئی کمی نہیں، آج مجھے اپنی امت کا خیال آ رہا ہے، آج مجھے جنتی براق کے سامنے کھڑا کیا گیا اور جنتی حلہ پہنایا گیا، میرے لیے فرشتے منتظر ہیں، اللہ رب العزت بھی دیدار کے لیے انتظار کر رہا ہے، اور ایسے موقع پر مجھے اپنی امت کا خیال ہے۔ پل صراط پر میری امت کیسے گزرے گی کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جہنم کی پشت پر ہے، اللہ اکبر، میری امت میری گنہگار امت اس پر سے کیسے گزرے گی؟ مجھے اپنی امت کا خیال آ رہا ہے کہ میری گنہگار امت کیسے گزرے گی؟ اللہ اکبر۔ اسی التجا میں، اسی کشمکش میں ہے، اللہ اکبر، جب یہ اعلان حضور کی زبان مبارک سے جب یہ اعلان ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے فوراً ندا دی اے جبریل امین میرے حبیب سے کہہ دو کہ تمہاری امت، آپ کی امت پل صراط سے ایسے گزر جائے گی کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ اعلان ہوا حضور براق پر سوار ہوتے ہیں، اب حضور براق پر سوار ہونے کے بعد اب جو ہے حضور 70,000 فرشتوں کے ساتھ مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں۔ اب راستے میں شہر مدین پڑتا ہے، شعیب علیہ السلام کا وہ شہر، آپ نے وہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھی، فرشتوں نے بتایا، جبریل امین نے کہا یہ شہر مدین ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا، آپ کا شہر مبارک مدینہ طیبہ راستے میں آتا ہے۔ فرشتوں نے کہا حضور یہ آپ کا شہر مبارک، یہ ہجرت کی جگہ ہے، اللہ کے محبوب وہاں اترے، وہاں آپ نے نفل نماز ادا کری، اور اس کے بعد جب آپ گزرے تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ سے بیت الحم سے گزرے تو وہاں دیکھا آپ نے وہاں نماز پڑھی۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے جو بھی متبرک جگہیں ہوتی ہیں وہاں پر نفل نماز پڑھنا چاہیے، حضور کی سنت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ حضور نے ملاحظہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر نماز ادا فرما رہے ہیں، قبر تو چھپی ہوئی تھی اور نماز تو وہ پڑھتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام تو وصال فرما چکے تھے، تو پھر حضور نے یہ کیسے دیکھا؟ بات سمجھ میں آئی نہیں؟
جو کچھ لوگ دیتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، مٹی سے مراد یہ ہے کہ ان کا جسم مٹی کے اندر فنا ہو گیا، اب ان کے لیے کیوں سلام پڑھتے ہو یا ان کو کیوں مانتے ہو؟ اب حضور نے دیکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اب حدیث پاک سنو، قرآن پاک کے بھی دامن میں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قربان ہوتے انہیں شہید مت کہو، انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ سنو، ان اللہ تعالی قد رفع ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل جسد الانبیاء فنبی اللہ یحیی ورزقون۔ بے شک، ترجمہ اس کا سنو، بے شک انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، اللہ اپنی رحمت کاملہ سے ان کو رزق بھی پہنچاتا ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ پھر یہ کیسے ہوا کہ حضور قبر کے اندر، قبر تو چھپی تھی، حضور نے کیسے دیکھ لیا؟ تو سنو حدیث پاک میں ہے ان اللہ قد رفع الدنیا فانا انظر الیہا والی ما ہوا قائم فیہا الی یوم القیامت۔ حضور کی حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں پوری دنیا کو اس طرح سے ملاحظہ فرما رہا ہوں جیسے میری ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ تو جب اللہ کے محبوب کو اللہ نے وہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے کہ پوری دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی، تو پھر قبر کیا چھپ جائے گی؟ قبر رہ جائے گی؟ اللہ کے حبیب کی شان بہت بلند ہے، اللہ کے محبوب نے وہ ملاحظہ منظر فرمایا، اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لے جاتے ہیں، وہاں آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام تر انبیاء علیہ السلام حضور کی دیدار کے لیے منتظر ہیں۔ اللہ اکبر، سارے انبیاء علیہ السلام، سارے انبیاء علیہ السلام، آدم سے لے کے عیسیٰ تک، اللہ اکبر۔ جنتی براق کو ایک ستون سے باندھ دیا گیا، اذان پڑھی گئی، اس کے بعد تکبیر ہوتی ہے، تکبیر کے بعد اللہ اکبر۔ اب تمام انبیاء علیہ السلام کو جماعت حضور نے کرائی، آپ نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی، نماز پڑھی، سارے انبیاء علیہ السلام کے امام بنے۔ اب یہاں ایک غور کرنا چاہتا ہوں میں، حضور تو سب سے بعد میں تشریف لائے، لیکن یہ دماغ میں بات نہیں آتی کہ حضور بعد میں آئے اور اعجاز کتنا بلند ہے حضور کا۔ حضرت آدم علیہ السلام نماز پڑھا دیتے، کوئی اور انبیاء علیہ السلام پڑھا دیتے، لیکن وہ اعجاز ان کو کیوں نہیں ملا؟ تو آج ان غلاموں کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور یہ دکھانا چاہتا ہوں، قرآن کے دامن میں، احادیث مبارکہ کے دامن میں، اس کا منکر اگر کوئی کہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیسے پہنچ گئے، تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ قرآن کے دامن میں ہے، اور مسجد اقصی سے آسمانی دنیا تک احادیث مبارکہ سے ساتھ ہے، احادیث تواتر سے، اور اس کا انکار کرنے والا گمراہ بددین بدمذہب ہے۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام کھڑے، حضور کو آگے۔ اب جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ مصلی پر جائیے، آپ نماز پڑھائیے۔ یا رسول اللہ وہ اس لیے کہ اللہ رب العزت بھی یہ چاہتا ہے کہ آپ ان انبیاء علیہ السلام کے لیے نماز پڑھائیں، اور سارے انبیاء کے لیے التجا ہے کہ آج ابھی بھی نماز پڑھائیں۔ یہ شان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے وہ اعجاز ہمارے حضور کو عطا فرمایا۔ اب انشاءاللہ تعالی یہاں سے آسمانی دنیا کی طرف انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی سچی محبت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ اور 27ویں شب آنے والی ہے، کل رات کی ہے، آج 25 سے 26، کل 26 کی گزار کر کے سبھی حضرات ہو سکے تو اپنے مسجدوں میں نماز کا اہتمام کریں، گھروں میں اہتمام کریں، جو خواتین ہیں وہ اپنے گھر پہ نماز پڑھیں، اور جو ہمارے بھائی دینی بھائی مسلمان بھائی ہیں وہ ان کو چاہیے وہ مسجد میں نماز کا اہتمام کریں، نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں۔ یہ سال میں ایک بار رات آتی ہے، اس کو یوں ہی نہ گوائیں جس طرح سے ہم اور راتوں کو گوا دیتے ہیں۔ انشاءاللہ یہاں بھی اہتمام ہوگا، کچھ نہ کچھ ذکر ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالی ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق